کام کیا نہیں جاتا ہے، لیا جاتا ہے. یہ کام کیا نہیں جاتا ہے، لیا جاتا ہے. مولیا صاحب سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو کام کرنا ہے، کہا کہ ہم کام آپ سے لیں گے. اور لینے کے کچھ ضابطے ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ کچھ ضابطوں کی بنیاد پر، بات کی بنیاد پر کام لیتے ہیں. جن کے دلوں میں کام کی عظمتیں ہوتی ہے اللہ ان سے کام لیتے ہیں. ہم دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو کہ کیوں کام لیا اللہ نے، کہ پتہ چلے گا کہ ایک نمبر پر انہوں نے کام کو رکھا ہے. ہر تقاضا قربان ہوا ہے دعوت کے تقاضے پر. بلکہ انبیاء علیہ السلام دور کی بات ہے، ہمارے اپنے زمانے میں جن سے اللہ نے کام لیا ہے نا ان کو دیکھیں ہم کام کیا ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ کام جو ہے نا ہے صحابہ والا کام ہے. ہماری جماعت چل رہی تھی میوات کے اندر، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کے عارف صاحب میرے پرانے بزرگ تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے جماعت لے کر چل رہے تھے. علماء بھی تھے تو بار بار لے کے مذاکرہ کرتے تھے، جماعت لے کر بیٹھتے تھے، سمجھاتے تھے کام کی باتیں پرانی کام سمجھاتے تھے جماعت کو لے کر. تو ایک دن بیٹھے کہنے لگے کہ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا. خواب میں مولانا نے یہ دیکھا کہ نظام الدین میں صحابہ کی جماعت ہے. نظام الدین میں صحابہ کی جماعت ہے. خواب میں دیکھا مولانا. تو اس کے تعلق سے مشورہ ہوا کہ کہا کہ جماعت کو کون لے کر جائے. تو سارے ساتھی رائے دینے لگے کہ حضرت جب صحابہ کی جماعت ہے تو آپ کا جانا مناسب ہے. آپ ذمہ دار کرتی جائے، آپ کا جانا مناسب ہے. تب طے ہو گیا مشورے میں. سارا معاملہ خواب میں چل رہا ہے. کہا جماعت کو لے کر ایک علاقے میں پہنچے، مسجد میں جیسے مشورے کے لیے بیٹھتے نا، مشورے کے لیے بیٹھے. مشورے کے لیے بیٹھنے کے بعد مولانا کی عظمت کا یہ حال تھا کہ خواب میں میں اپنی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ کون ہے میرے ساتھ. صحابہ کی عظمت سارا معاملہ خواب میں چل رہا ہے. بعد میں نے کہا کہ دل میں باتیں دیکھوں تو صحیح میرے ساتھ کون سی صحابہ ہے، نگاہ اٹھا کر تو دیکھوں. اور جیسے مولانا یوسف صاحب نے نگاہ اٹھائی تو سارے میواتی مشورے میں بیٹھے ہوئے، سارے میواتی. اور مولانا کیا بولے، مولانا فوراً حضرت شیخ کے پاس اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے اس خواب. کہا کہ میں نہیں بتا سکتا، شاہ رحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کے پاس بھیجو اپنے خادم، وہ بتائیں گے خواب کہ کیا تعبیر ہے. خادم گیا شاہ الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کے پاس اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا خواب نقل کیا. تو حضرت نے بے سابقہ کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر تو بڑی آسان ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا. سمجھے کام کو، کام کیا ہے. جب تک نہیں سمجھے گا نا آدمی کو تو کام کے تقاضوں کو پورا کرنا، قربانی دینا، اللہ نے ایسے انتظامات کیے. اگر ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا مضبوطی کے ساتھ یہ کام ایسی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا کہ قیامت تک چلے گا. بنیادیں مضبوط ہیں جن کو لے کر، جن پر اللہ نے کام کو بولا. وہ ایسی ویسی شخصیات نہیں تھی، وہ ایسی ویسی شخصیات نہیں تھی. اپنے وقت کے اہل اللہ میں سب سے بڑے اہل اللہ، سب سے بڑے اللہ والے اپنے وقت کے معیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں. مولانا منظور نعمانی یہ کتاب ہے تصوف کیا ہے، یہ کتاب اس کے شروع میں لکھا ہے. پوری کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے نا پتہ چلے گا کہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ جب شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچے اور جانے کے بعد وہاں پر وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے. جب ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بیعت کس سے کروں، رائے دیجیے. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے پوچھا مولانا منظور نعمانی نے کہ حضرت میں کس سے بیعت کروں. تو حضرت نے عجیب بات کہی، کہا کہ دیکھو حدیث کے مفہوم میں آقا ہے جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے اور امانت والی رائے دے. کیا رائے دے؟ امانت والی رائے دے. تو یہ نہیں کہا کہ میں وقت کا بہت بڑا شیخ ہوں میرے سے بیعت کروں، یہ نہیں کہا. کہنے لگے دیکھو اللہ کا خاص تعلق تو بہت سارے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک وقت میں خاص تعلق بہت سارے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اخصاص خاص تعلق جو ہے نا وہ چند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس وقت وہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اللہ کا خاص تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور یہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. تو کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے پاس گزارو. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کے بولنے پر مولانا منظور نعمانی
اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچے اور وہ ملفوظ والی کتاب لکھی پوری کی پوری. ہاں یہ مقام ہے اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں زمانہ یوسف میں لکھا ہے، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں بندے نے پڑھنے کے زمانے میں محنت سے پڑھا اور پڑھانے کے زمانے میں محنت سے پڑھایا، اور علم کے بھی بڑے حصے سے اللہ نے مجھ کو محروم نہیں کیا. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے. اور اپنی زندگی میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے علاوہ کسی کے علم سے نہ محروم ہوا نہ متاثر ہوا. کسی کے علم سے محروم بھی نہیں ہوا، متاثر بھی نہیں ہوا. لیکن جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ مولانا کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو نہ کسی کتابوں میں ہے نہ مدرسے میں. اور سورہ بقرہ کی آیت پڑھی مولانا نے، کون سا علم دیا گیا؟ حکمت والا. اللہ جس بندے کو اللہ حکمت دے دے نا، 269 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ آیت پڑھی تو اللہ نے وہ علم دیا. پھر کہا کہ میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا تو اللہ نے مولانا کو بھی وہ علم دیا جو مولانا الیاس صاحب کو علم دیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بیان کی قوت عطا فرمائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم کو جو کچھ ملا ہے اس خاندان کی برکت سے ملا ہے، اس خاندان کی برکت سے ملا ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، بڑے بڑے مقررین میں نے دیکھے ہیں، تو میرے جیسا میں عام آدمی نہیں ہوں، میں دنیا گھوما ہوں، مسلمانوں کے سارے حالات میرے سامنے ہیں، ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، اور دنیا کا میں نے بہت سفر کیا. لیکن میں نے دیکھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کو جب قریب سے دیکھا تو میں نے بڑے مقررین دیکھے کہ جو ہنستے ہوئے کو رلا دیتے تھے، روتوں کو ہنسا دیتے تھے، ایسے مقررین میں نے دیکھے. لیکن میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی نہیں دیکھا کہ جس کے ایک بیان پر ہزاروں لوگ اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کریں. تو اپنے کام کو سمجھے پہلے، ہمارا کام کیا ہے، ہم کس چیز کو لے کر چل رہے ہیں، کیسے علم والوں کا. بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جب کام کے اصول لکھتے تھے اس زمانے میں، اپنے اپنے بڑوں سے سنا. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ، مولانا عبید اللہ بلیابی رحمۃ اللہ کو کہتے تھے کہ دیکھو میرے اصول کو قرآن و حدیث میں تلاش کرو، یہ اصول کہاں سے مل رہا ہے، اس کو تلاش کرو، کہاں پر لکھا ہوا ہے. اتنی بصیرت اپنی کام پر، تو اللہ نے ایسا نظام چلایا ہے کام کا. ہم کو اس کے فتووں کی ضرورت نہیں، بلکہ حضرت نے کہا کہ اللہ نے ایسے علم والوں سے کام لیا کہ ان کے علم کے بعد کسی کی استفتاء کی ضرورت نہیں. ایسے علم والے، علم کے کہرے جن کے علموں کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. ہم تو جانتے ہیں وہ اتنی مصروفیت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی کہ روزانہ 8 گھنٹے مولانا بیان فرماتے تھے، اور اس کے بعد بھی 2000 صفحات سے زیادہ کی کتاب حیات الصحابہ لکھی. اور ایک اور کتاب لکھی ہے، 2 کتابوں کے مصنف ہے مولانا. تو اللہ نے ایسا کام لیا دوستو، اپنے کام کو سمجھنا، کام پر بصیرت، سوچ بوجھ کے ہم کون سا کام لے کر چل رہے ہیں. ہمارا کام سیدھا سادہ کام، یہ بہت اونچا کام ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے یقینی، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد یقینی ہے دوستو. وہ اس کام کے ساتھ ہے، اور جب تک کام کرنے والا اللہ کی مددوں کا مشاہدہ نہیں کرے گا، کام پر استقامت نہیں ہوگی. 2018 کا اجتماع تھا ملیشیا میں، حضرت جی بیٹھے وہاں صاحب، وہاں پر ملیشیا کے اجتماع کی پہلی مجلس مولانا کی، حضرت جی پہلا جملہ تھا مولانا کا کہ اللہ کے دین پر استقامت کے لیے آج مسلمانوں کو غیبی نصرتوں کی ضرورت ہے. اللہ کے دین پر استقامت کے لیے مسلمانوں کو غیبی نصرتوں کی ضرورت ہے. ہمارے سمجھ بھی نہیں بات. پڑوس کے حاجی عبد الوہاب صاحب کے ساتھ ساتھی تھے، تمام کے شورا میں تھے. ان سے ہم نے پوچھا کہ حضرت کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے وضاحت کی یہ وہ کام ہے دوستوں بزرگوں جس کی وجہ سے غیبی نصرتیں متوجہ ہوگی، جس پر مسلمانوں کے مسائل ہوں گے، امت کے مسائل ہوں گے. ہمارے حضرت فرماتے شخصی عبادات سے کرامت کا ظہور تو ہو سکتا ہے، لیکن غیبی نصرتوں کا ظہور ہونا یہ شخصی عبادت پر موقوف نہیں. ایک آدمی اپنی ذات سے ریاضات کرے، مجاہدہ کرے، عبادات کرے، اس کی عبادت پر کرامتوں کا ظہور تو ہو سکتا ہے، لیکن نصرتیں نازل ہو جائیں یہ کہیں سیرت میں نہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں وہ دعوت کے ساتھ ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں دعوت کے ساتھ ہیں.
جب اللہ کی غیبی نصرتیں نازل ہوگی نا تو سن کو عام سے عام مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غیبی نصرتوں کا نزول ہوا تو صرف مسلمانوں نے نہیں، غیر ایمان والوں نے بھی اس نصرت کا مشاہدہ کیا۔ بدر کے اندر جب غیبی نصرتیں نازل ہو رہی ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ایک کمزور سے صحابی پکڑ کے لے جا رہے تھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پکڑا ہے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھ کو نہیں پکڑا، جس نے پکڑا اور ہاتھ باندھا ہے نا وہ تو کوئی دوسرا ہی تھا۔ کہ غیبی نصرت کا مشاہدہ ایک بے ایمان بھی کر رہا ہے جو بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا اس زمانے میں۔ اور غیبی نصرت کا سب سے بڑا سبب حضرت ابھی فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک انفرادی دعوت اور آپس کی اجتماعیت۔ دو سبب ہے غیبی نصرت سب سے بڑا، ایک انفرادی دعوت، بلکہ حضرت ابھی صاحب مشورے میں کہنے لگے ہماری دعوت تو ممبروں تک سمٹ گئی، دعوت تو ہم نے ممبر کی چیز سمجھ لیا۔ حضرت نے عجیب بات کہی، کہا دعوت تو وہ مسجد کے باہر کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کہاں کا عمل تھا؟ کہا مسجد کے باہر کا۔ بلال رضی اللہ عنہ مسجد میں سے اذان نہیں دیتے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ مسجد کے قریب کسی گھر کی چھت پر چڑھ جاتے تھے، وہاں سے اذان دیتے۔ پوری امت کو بتایا کہ دعوت جو ہے نا یہ مسجد کے باہر کا عمل، چل کے جانا، بے تربوں میں خود سے جانا، بلانا نہ پڑے، یہ چیز ہے۔ بلکہ اس سے پہلے کے سرمایہ مشورے میں حضرت نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ انفرادی دعوت ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ کیا بن جائے، طرف کو ایک جملہ کہا تھا حضرت، ایک لفظ کہا تھا کہ آپ اس کو اپنی سطح سے ہلکی چیز سمجھنے لگے کہ میں کیوں چل کے جاؤں، میرا مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صاحب چل کر جا رہا ہے، دیکھا نماز کے اندر نماز سے فارغ ہوئے ایک اجنبی شخص نظر آیا سب سے آخری صف میں، تو خود سے چل کر خود گئے اللہ کے نبی صاحب، واسطہ بن اسکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، دعوت دی اور انہوں نے ایمان کو قبول کیا، خود سے چل گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ میرے والد ہے یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مجھ کو ابو بکر کہہ دیتے رضی اللہ عنہ تو میں خود چل کر ان کے پاس جاتا، میں خود چل کے جاتا ہوں۔ یہ خود چل کے جانا تو کو یہ دعوت ہے۔ اور حضرت فرما رہے دعوت سے ہوگا کیا؟ کہا دعوت جو ہے نا، دعوت سے غیبی نصرتوں کا نزول ہوگا۔ اور کہا غیبی نصرت کس کو کہتے ہیں؟ کہ غیبی نصرت اس کو کہتے ہیں کہ یا تو باطل حق کو قبول کر لے گا یا حق کے راستے سے ہٹ جائے گا، یا تو باطل حق کو قبول کر لے گا یا حق کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ حضرت نے مثال میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں تھے اور سفر میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور ان کی تلوار جو ہے نا درخت سے لٹکا دی۔ ایک مشرک آیا اور مشرک نے آنے کے بعد دیکھا کہ موقع اچھا ہے، تلوار لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ کی آنکھ کھلی تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کون بچائے گا، تم کو کون بچائے گا؟ جو آدمی دعوت پر ہوگا اس پر کسی حال کا تاثر نہیں ہوگا، جو دعوت پر ہوگا نا۔ آج ہم کیوں متاثر ہیں حالات سے کہ ہم دعوت پر نہیں ہیں، ہماری دعوت سمٹ گئی، چلنا پھرنا بولنا دعوت دینا۔ زمان شوتا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی مسجد کے ماحول میں چوتھا کلمہ پڑھے گا اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملے گی، لیکن ایک شخص اگر بازار کے ماحول میں کلمہ پڑھے گا اس کو 40 لاکھ نیکیاں اللہ دے گا۔ یہ مسجد تو ذکر کا ماحول ہے لیکن بازار غفلت کا ماحول ہے۔ یہاں پر اللہ اللہ کہنا آسان ہے اور وہاں پر اللہ کی بڑائی بولنا یہ مجاہدہ ہے، تو کہا اس کو زیادہ نیکیاں ملے گی باہر۔ تو جو دعوت کے اوپر ہوگا اس کو اللہ یاد رہے گا، وہ حال کا تعصب نہیں لے گا، حالات کا کوئی تعصب نہیں۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کام کرنے والے، ہمارے ساتھی کہتے ہیں تو کو پتہ ہے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ ابھی اس وقت کی نوعیت جو ہے نا الگ ہے، ابھی اس وقت کا حال الگ ہے، اس وقت کی یہ تشکیل جو ہے نا مناسب نہیں ہے، ابھی لوگوں کے حالات صحیح نہیں ہے۔ جو دعوت پر ہوگا اس کے اوپر حال کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جو دعوت پر نہیں ہوگا اس کے اوپر حالات کا اثر ہوگا۔ اور حالات کا اثر ہونا یہ ہے کہ یہ باطل کا مدعو ہو گیا۔ حالات کا اثر کیوں؟ کہ اس نے باطل کی دعوت قبول کر لی ہے، اپنی دعوت پر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صاحب فوراً کہنے لگے گا کون؟ حضرت کہنے لگے کافر کا یہ پوچھنا کہ اس کو کون بچائے گا، وہ اس کی طاقت کے یقین پر ہے۔ اس کا یقین کس پر ہے؟
اس کی اپنی طاقت پر کہ میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے، اب بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا کہ میرا اللہ مجھ کو بچائے گا، میرا اللہ مجھ کو بچائے گا۔ تو آپ نے دعوت دی کہ ہمارے پاس اللہ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ ہم کو بچانے والا اللہ ہے، دعوت دی۔ تو جیسی دعوت دی ہے نا حال، اس حال کے اندر تو نظام بدل گیا۔ حالات کب بدلیں گے؟ جب بدلے ہوئے حال میں آدمی دعوت دے گا۔ حالات کب بدلیں گے؟ جب بدلے ہوئے حال میں آدمی دعوت دے گا۔ تو فوراً نظام بدل گیا، فوراً نقشہ بدل گیا کہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ ہاں، جو حالات کا داعی ہوگا دعوت پر اللہ اس کے غیر موافق حالات کو موافق بنا دیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی کو تعلیم کے لیے پوچھ رہے، کمی کے لیے نہیں اور بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ تو اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو سمجھ گیا، کہنے لگے کہ آپ بہترین تلوار لینے والے ہیں، آپ بہترین تلوار لینے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آواز نہیں دی، دیکھو یہ میرے کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ فوراً اس کو دعوت پیش کی، فوراً کیا پیش کی؟ دعوت کہ تیرے اندر خیر کی رغبت ہے، اسلام قبول کر لے، دعوت دی اس کو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن بھی وہ ہدایت سے محروم نہ ہو۔ ایک دائی کے دل کا یہ داعیہ ہو اور ایک دائی کے دل کا یہ جذبہ ہو کہ ہمارا دشمن، ہمارا مخالف بھی وہ ہدایت سے محروم نہ ہو۔ ابھی کے صحیح میں مشورے میں حضرت نے کہا کہ ہمارے دل میں انتقام کا جذبہ اور ہدایت کا جذبہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انتقام کا جذبہ کا یہ اپنوں کے لیے نہیں، یہ غیروں کے تعلق سے، کہ جس دل میں اغیار کے تعلق سے بھی انتقام کا جذبہ ہوگا اللہ اس سے ہدایت کا کام نہیں لے گی۔ اس کو دعوت دی تو کہنے لگا کہ نہیں، میں اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا، میرے کو رغبت نہیں اسلام قبول کرنے کی، لیکن ہاں ایک وعدہ کرتا ہوں۔ دعوت پر کیا ہوا؟ ایک وعدہ کرتا ہوں، اس زمانے کے چاہے مشرک ہو چاہے مسلمان ہو، اس زمانے کے انسانوں کا عام مزاج تھا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ کہ میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، آج کے بعد سے آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، اور آج کے بعد سے آپ کے مخالف کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ کیا ہوا؟ دعوت پر یہ باطل، اس نے اسلام کو نہیں قبول کیا لیکن اسلام کے راستے سے ہٹ گیا کہ آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اس لیے جو دعوت پر ہوگا اس پر حال کا کوئی تعصب نہیں ہوگا، اور دعوت کے علاوہ اللہ کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ دعوت کے تقاضے پر ہے، روم کے ساحل پر، دعوت کے تقاضے پر، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور سپاہیوں نے، رومی سپاہیوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے لے کر گئے۔ بادشاہ کے سامنے جب لے کر گئے تو بادشاہ نے دعوت دی عیسائیت کی کہ عیسائیت کو قبول کر لو، جو اپنے دین کا داعی ہوگا وہ باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کا فضل ہے، آج اس کام کی برکت سے ملکوں میں ایسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کارگزاری اس سے پہلے بھی سنائی افریقہ کی، جس وقت ہم افریقہ میں وقت لگا رہے تھے، ایک جو ہے نا پولیس اسٹیشن میں جانا پڑا ہم کو، اسٹیشن میں حاضری ہوئی کیونکہ کچھ مسئلہ تھا وہاں پر، مجھے پوری جماعت کو حاضر ہونا ہے۔ جماعت پہنچی، وہ مسجد کا امام تھا، اس کے 4 مہینے لگے ہوئے تھے، اور وہ لوگوں کا مثال تھا جیب میں قرآن لے کر چلتے تھے، ان کے ساتھ قرآن ہوتا ہے، قرآن کو سینے سے لگا کے چلتے تھے، ساتھ میں قرآن۔ اکثر ساتھیوں کا یہ مزاج، جیسے آج ہمارے لیے موبائل کا سنبھالنا آسان ہے، اس زمانے میں ان کے لیے کیا ہے؟ قرآن کا سنبھالنا۔ ہم نے موبائل کی مشق کی ہے، ایک موبائل سنبھالنا آسان ہے، 2 موبائل سنبھالنا آسان ہے، ان کے وہ قرآن ساتھ میں لے کر چلتے۔ اس کا نفع کیا ہے کہ جس کے پاس قرآن ہوگا وہ باوضو رہے گا، جس کے پاس قرآن ہوگا وہ باوضو رہے گا، اور جب جو باوضو رہے گا تو اللہ کی رحمت برکت سے فائدہ اٹھائے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے سوالات کیے، ایک سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں اللہ میرا رزق بڑھا دے، اللہ میرا رزق بڑھا دے، میری رزق میں وسعت ہو جائے، میں کیا کروں؟ تو کہا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے۔ کیا بتایا؟ کاروبار مت بدلو، اپنے کاروبار کے اوقات مت بڑھاؤ، کاروبار کا بدلنا، کاروبار کے اوقات بڑھانا یہ روزی کے بڑھنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو انسانی تجربات ہے۔
روزی کے بڑھنے کا ذریعہ کتنے اعمال بتائے، کیونکہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دیں گے۔ قرآن ساتھ میں، اب وہ کہنے لگا کہ تم کیسے آئے ہو یہاں پہ؟ جماعت سے سوال کیا، جیسے وہاں کھانے کا جو انچارج تھا اس نے جماعت سے سوال کیا تم کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ کہا ہمارے بھائیوں سے ملاقات کو آئے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو کہنے لگا بولے میں بھی بائبل کا پریچر ہوں، میں بھی بائبل کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس نے دعوت دی اپنی، اس نے اپنی دعوت پیش کی، اس کی زبان سے ابھی پورے جو جملہ ختم بھی نہیں ہوا، وہ آدمی نے فوراً قرآن نکالا اپنی جیب سے، کہا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ تجھ کو بائبل سے قرآن پر لے کر آئے۔ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ جو اپنے دین کا داعی ہوگا وہ باطل کی دعوت کا مدعو نہیں ہوگا، جو خود دعوت پر ہوگا وہ دوسرے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اور جو دعوت پر قبول نہیں ہوگا وہ دوسروں کی دعوت کو قبول کر لے گا، چاہے اس کا حلیہ شرعی ہو، چاہے اس کا حلیہ شرعی ہو، چاہے وہ مسجد میں موجود ہو، چاہے اس کا تعلق مسجد سے ہو۔ جو اپنے دین کا داعی نہیں ہوگا وہ باطل کا مدعو ضرور ہوگا۔ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا، ایک فقیر آیا مسجد کے اندر، کہا کہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اعتکاف کرو، لیکن پہلے اپنے کھانے کا انتظام کر لو۔ پہلے کیا کرو؟ اپنے کھانے کا انتظام کر لو۔ کہا کہ خاموش رہا فقیر، کہا دیکھو ایسے مت بیٹھو، کھانے کا پہلے کیا کرو؟ اپنا انتظام کرو۔ جب 2-3 بار امام صاحب نے کہا تو وہ کہنے لگا کہ پڑوس کے یہودی نے میری 2 وقت کی روٹی کی، 2 وقت کے کھانے کی ذمہ داری لی ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ۔ جب یہودی نے کھانے کی ذمہ داری لی ہے پڑوس کے، تو آپ کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا فقیر کہ کاش آپ امام نہ ہو۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ تم کو پڑوسی یہودی کے 2 روٹی دینے کی اس کی ذمہ داری کا تو یقین ہے، اور اللہ کی ذمہ داری کا یقین نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ آپ کو اللہ کی ذمہ داری تو یاد نہیں رہی، یہودی کی ذمہ داری پر مطمئن ہے۔ تو جب دعوت پر آدمی نہیں ہوگا تو اس کا تاثر ہوگا۔ میں نے عائشہ کو کارگزاری سنائی ہمارے اپنے علاقے کی، ہمارے علاقے کے مولوی صاحب، وہ جب لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا نا، تو وہ ہماری ایک دکان سے ایک دن دکان سامنے کی لائن کی کھلتی تھی، ایک دن ادھر کی بند رہتی تھی۔ جس دن بند رہتی تھی نا تو لوگ باہر بیٹھتے تھے، تاکہ کوئی گاڑی آئی نا تو پھٹ سے شٹر بند کر دے، باہر بیٹھے۔ تو مولوی صاحب آ کر کہنے لگے ہمارے ایک ساتھی کو کہ میں تمہارے پاس بیٹھوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھوں۔ وہ ہمارا ساتھی حیرت میں کہ ہمارے مزاج کے نہیں، ہمارے مخالفت کرنے والے، یہ کیوں بیٹھنے بول رہے آج؟ تو کہا مولوی صاحب بیٹھی نا، کوئی اس کی بات نہیں ہے، میں بھی باہر بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھیے میرے ساتھ۔ اب وہ آنے کے بعد کہنے لگے کہ میرے سے ایمان کا مذاکرہ کرو، میرے سے ایمان کا مذاکرہ کرو۔ وہ ساتھی کہنے لگا کہ جیسی مولانا نے کہا نا ایمان کا مذاکرہ کرو، تو میرے سے بدن پر کاٹے آنا شروع ہو گئے۔ کون میرے کو کہہ رہا ہے ایمان کا مذاکرہ کرو؟ کون کہہ رہا ہے؟ تو کہا مولانا کیا ضرورت پڑ گئی، آپ تو قرآن حدیث کو جاننے والے، اور آپ میرے سے کہہ رہے مذاکرہ کرو۔ کہا کورونا کے پیشنٹ کو نہلا دیا نا، جب سے بڑی گھبراہٹ ہے۔ کورونا کے پیشنٹ کو میں نے نہلا دیا تو جب سے مہینے بھر سے بڑی بے چینی ہے، بڑی خوف کی حالت ہے میری۔ تو حالات کا تاثر کوئی بھی لے لے گا، وہ جو دعوت پر نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی ماحول میں ہو، کوئی بھی ماحول میں ہو۔ اپنے جملوں پر غور کریں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ حال ابھی اس وقت کا نہیں ہے، ابھی نکلنے کا زمانہ نہیں ہے، ابھی نہیں نکل سکتے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کا جانا مناسب نہیں ہے، اس کی تشکیل مناسب نہیں ہے۔ اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آئے پارٹیشن کے وقت میں، بٹوارے کے وقت میں، اور نظام الدین کے باہر روڈ پر اپنے بچوں کو لے کر کھڑے تھے، بیوی بھی ساتھ میں تھی، بچے بھی ساتھ میں کھڑے تھے، اور سوچا کہ اب دوسرے ملک جا رہے ہیں، پڑوس جا رہے ہیں، حضرت سے کب ملاقات ہوگی؟ تو اپنے بیوی بچوں کو روڈ پر کھڑے کر حضرت کے پاس آئے اور اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ حضرت سے بس مسافہ کر کے واپس آئے، حضرت سے مسافہ کرتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں۔ جا کر گئے، حضرت سے مسافہ کیا کہ حضرت میں تو پڑوس کے ملک میں جا رہا ہوں، اب آپ سے میری ملاقات ہوتی نہیں ہوتی، اس لیے آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا۔ تو حضرت کہنے لگے وہ جو جماعت جو ہے نا 4 مہینے کی تیاری لے کر چلے جائیں، 4 مہینے کی جماعت تیار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں باہر کے حالات کیسے؟ ہاں
مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، اور میرے بیوی بچے راستے پر کھڑے، کہاں کھڑے؟ کوئی محفوظ جگہ پر نہیں ہے، راستے پر ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو جماعت تیار ہے 4 مہینے کی، اس کو لے کر چلے جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت نے وہی کہا دیکھو جماعت تیار ہے، جماعت کو لے کر چلے جاؤ۔ قربانی والے وہ ہوتے ہیں جو اطاعت گزار ہوتے ہیں، اطاعت ہر حال میں، چاہے طبیعت پہ کتنی ناگواری آئے، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرنا۔ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت ہے۔ اور نکل کے اللہ کے راستے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ بال بچے ختم ہو جائیں گے، یہ ہوگا۔ اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی اہلیہ جب بیمار تھی تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ کی اہلیہ جب ملاقات کے لیے گئی اور بیماری کو دیکھا تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ کو کہنے لگی کہ آپ اپنے دوست کو نہیں کہتے اپنی بیوی کی خیر خبر لیا کریں کہ بڑی شدید بیمار ہے۔ تو ان کی اہلیہ کیا کہنے لگی مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ کی اہلیہ کو کہ نہیں، حضرت اپنے کام میں ایسے مشغول ہے کہ ان کو کسی چیز کا بھی ہوش نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ بیوی سخت بیمار ہے۔ کتنی بصیرت ہوگی اپنے کام پر۔ اور بیوی کی کیسی تربیت کی کہ بیوی کہہ رہے میں تو بیمار ہوں، اور اگر زندگی نے وفا نہیں کی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ مر جاؤں گی، تو کوئی بات نہیں ہے، جنت میں ملاقات ہوگی تو اطمینان سے بیٹھ لیں گے، جنت میں ملاقات ہو جائے گی نا تو اطمینان سے بیٹھ لیں گے۔ یہ بصیرت کام کی، تو تشکیل کی کہ جن کی قربانیاں ایسی ہوگی تو ان کی تشکیل میں ایسی ہوگی، جن کی خود کی قربانیاں ہیں تو ان کی تشکیلوں میں بھی دم ہوگا۔ جو خود قربانی پر ہو گئے ان کی آوازوں پر لوگ قربانی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو آدمی چھوڑ کے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد جب واپس آیا تو 4 مہینے کے بعد وہاں پر کھڑا اور تلاش کرنے لگا اس چوراہے پر اپنے بیوی بچوں کو۔ تو کسی غیر ایمان والے نے کہا کہ کیا تلاش کر رہے ہو بھائی، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے نا 4 مہینے پہلے اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر چھوڑا تھا، 4 مہینے پہلے۔ تو کہا دیکھو وہ جو گھر نظر آ رہا نا وہ میرا گھر ہے، اور اس کے بازو میں جو گھر ہے وہاں سے تیرا گھر ہے، اور 4 مہینے سے تیرے بیوی بچے اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ آیا یورش تاتار کے افسانوں سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ جب آدمی کی محنت کا رخ صحیح ہوگا، ہلاکت کرنے والے اسباب سے اللہ حفاظت کر کے دکھا دیں گے، جن سے خطرہ ہے نا جان و مال کا، اللہ نے انہی سے حفاظت کا نظام چلا دیا۔ یہ ہے کہ آدمی دعوت پر آئے، یہ اللہ کی غیبی نصرت ہے دعوت کے اوپر، انفرادی دعوت، دعوت کے تقاضے آدمی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ لیا روم کے سپاہیوں نے اور دعوت پیش کی، اپنی دعوت پیش کی کہ عیسائیت کو قبول کر لو۔ تو جو خود داعی ہوگا وہ کیسے؟ تو اکثر مثال دیتا کہ 16 تاریخ کو میرے گھر میں بھی شادی ہے، اب سارا مالیگا وہاں کر میرے کو دعوت دے رہا ہے کہ بھائی آپ کو 16 تاریخ کو میرے لڑکی کی اور لڑکی کی شادی میں آنا ہے۔ کیا جواب دے گا؟ ارے بھائی میرے گھر میں خود شادی ہے تو میں تیری دعوت کیسے لوں گا؟ جو خود داعی ہوگا اپنا دوسرے کی دعوت کیسے قبول کرے گا؟ تو یہ خود داعی ہے اسلام کے، اور لوگ ان پر عیسائیت کو پیش کر رہے ہیں۔ تو کہا چاہے تو جو کر لے۔ تو اس نے پہلے لالچ دی، یہ باطل کا حربہ ہے کہ کبھی تو لالچ دی جائے گی، کبھی خوف لایا جائے گا۔ یہ برسوں پرانا باطل کا حربہ ہے۔ باطل کبھی مسلمانوں کو لالچ دے گا، کبھی تو باطل خوف کے راستے سے آئے گا۔ تو لالچ دی کہ کہا آدھی حکومت دے دوں گا، روم کی آدھی حکومت دے دوں گا تیرے کو۔ یہ تو لالچ۔ تو کہنے لگے تو آدھی کی بات کرتا، روم کی پوری حکومت دے دے، اور ساتھ ہی عرب کی پوری حکومت دے دے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے پلک جھپکنے کے برابر اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، پلک جھپکنے کے برابر۔ جب دائی دعوت پر ہوگا تو نہ لالچی بنے گا، نہ کسی کا خوف و ڈر اس کے دل میں ہوگا۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی پر پیش کی گئی 3 چیزیں، کیا کے لیے؟ عبادت سے روکنے کے لیے نہیں، دعوت سے روکنے کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہو تو عرب کی خوبصورت لڑکیوں سے آپ کا نکاح کروا لیں، پیش کیا گیا۔ کمال چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں پیش کی گئی، کیا کے لیے؟ دنیا پیش کر رہا ہے تاکہ اپنی دعوت سے روکے، ساری دنیا داعی کو دعوت سے روکنے کے لیے۔ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن لوگ جانتے ہیں کہ یہ کام میں کیا تاثیر ہے۔
مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے پاس اس زمانے میں لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت جماعت والوں کو سمجھاؤ، تبلیغ والوں کو کسی کی رعایت نہیں کرتے تو سمجھاؤ. تو حضرت نے عجیب جملہ کہا. بڑے بڑے لوگ 70 لوگ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس کہا، جس میں سیاسی لوگ بھی، اثر و رسوخ رکھنے والے بھی، علم والے بھی، سارے جا کر کہنے لگے شکایت کی جماعت. تو مولانا نے کہا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دعوت کا واحد کام ایسا ہے جو باطل نہیں کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ سارے کام کر سکتا ہے. دعوت کا واحد کام کیسا ہے؟ جو باطل تو اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا ہے، باقی سارے کام کر سکتا ہے. اور انہوں نے پاس شکایت کی لوگوں نے. مولانا کا اپنا انداز تھا، باقی دیکھو یہ جماعت والے ایسے ہی ایسے. مولانا نے ایک جملہ کر کے شکایت کرنے والے کو خاموش کر کہا کہ ارے یہ کام تو ایسا ہے، یہ کام کے کرنے والوں کے پیچھے کتا بھی چلا نہ اللہ نے ان کی مغفرت کرے. کام تو ایسا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے. کام تو ایسا ہے. تو جو دعوت پر ہوگا نا تو کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. تو دعوت پیش کی، آدھی حکومت تو پوری حکومت دے دے. تو پہلے لالچ کا حربہ آیا دین سے ہٹانے کے لیے، دین کی محنت سے روکنے کے لیے. پھر دوسرا حربہ یہ کہا کہ پھر خوف لایا گیا. آج پوری دنیا والا، دنیا کا باطل بھی کبھی لالچ دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ لون لے لو، یہ لے لو، لے کر گھوم رہے ہیں مسلمانوں کے پاس. مسلمان شکار ہو جائے، مسلمان لالچ میں آ جائے. الگ الگ اسکیمیں مسلمانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تاکہ یہ اپنے دین کی محنت میں اور مشن میں ڈسٹرب ہو جائے، یکسوئی ان کی ختم ہو جائے. لالچ پیش. پھر کا دوسرا حربہ اپنایا کہ اس کے بعد جو مسلمان قیدی تھے اس میں سے قیدی کو لایا اور بڑا سا وہ جو پانی کی کڑھائی یا جو دیگ جلائی گئی، آگ جلائی گئی، اس اوپر دیگ میں وہ کھولتے ہوئے پانی میں مسلمان قیدی کو ڈال دیا. ختم ہو گئے سامنے. یہ خوف کا ماحول آج باطل کر رہا نہیں کر رہا. خوف کے سارا نقشے مسلمانوں کے سامنے لائے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے. اللہ نے وہ کام دے دیا دوستو بزرگوں. اگر یہ کام نہیں ہوتا مسلمان آج پر امید نہیں ہوتا. یہ کام نہیں ہوتا مسلمان پر امید نہیں ہوتا. ساری امیدیں جو مسلمان کو ملی اسی کام سے ملی. معمولی کام نہیں ہے. لوگ سفر نہیں کرتے، حالات ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں سفر کرنا، لیکن ہماری جماعتیں چل رہی ہے. جماعتوں کے چلنے نے مسلمانوں کو ہمت دی. ارے دی کہ نہیں دی؟ سفر کون کر رہا ہے؟ نہیں باہر نماز پڑھنا، نماز باہر کون پڑھ رہا ہے؟ یہ جماعتیں پڑھ رہی ہے. سب سے بڑی امید ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ہمارا دعوت کا کام معمولی نہیں ہے، یہ وہ امید کرنے والا کام ہے کہ جس وقت میں ساری دنیا نا امیدی کے سمندر میں غرق ہوگی، اللہ اس کام کے ذریعے سے امید پیدا کر کے دکھا دے گی اور کرنے والا پر امید ہوگا. دائی مایوس نہیں ہوتا ہے. مایوسی اور ایمان یہ دونوں ضد ہیں، ایک دوسرے کی جمع نہیں ہوتی. کہ ایمان والا تو پر امید ہوتا ہے اور کافر مایوس ہوتا ہے. وہ یہ سامنے لایا حال. تو حال دیکھنے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہے، تاثر نہیں. کہا تو جو کچھ کر لے، میں اپنے دین سے ہٹنے والا نہیں ہوں. کیا ہو گیا؟ ساری دعوت چلی. میں نے کہا نا، حضرت کہنے لگے کہ یا تو باطل اپنے راستے سے ہٹ جائے گا یا آپ کو قبول کر لے گا. دعوت کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو باطل اپنے راستے سے ہٹ جائے گا یا آپ کو قبول کر لے گا. تو وہ کہنے لگا اچھا، وہ سمجھ گیا کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہے. تو اس نے قدم پیچھے ہٹایا. کہا ایک کام کر سکتے ہو، کہا اگر تم میرے پیشانی کا بوسہ لے لیں گے میں تم کو چھوڑ دوں گا. میرے پیشانی کا بوسہ جو جان کا دشمن تھا وہ چھوڑنے پہ آیا نہیں آیا؟ کائے پر آیا؟ میرے ساتھیوں کا کیا؟ کہ اگر تم میری پیشانی کا بوسہ لے لو گے تم کو بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا. تم کو بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو. تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا. اس نے ساروں کو سب ساتھیوں کو چھوڑ دیا. حضرت حذیفہ کو بھی چھوڑا، رضی اللہ عنہ کو بھی، اور ان کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا. اب جب یہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کارگزاری سنائی، ایسی مجلس لگی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں سب کو یہ حکم دیتا ہوں کہ ہر شخص عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ دے، اور شروعات سے اپنی ذات سے کرتا ہوں. عمر نے بڑھ کر پہلے پیشانی کا بوسہ دیا. یہ ہے دوستو بزرگوں، دعوت کے علاوہ امید کی کوئی کرن نہیں ہے. امت کو مایوسی سے نکالنے کے علاوہ، دعوت کے علاوہ کوئی چیز نہیں.
اور شیطان نے ہم کو انفرادی دعوت سے دور رکھا ہوا ہے. ہمارے علاقے کی چھوٹے سے دیہات کی کارگزاری 1 مہینے میں 14 3 دن کی جماعت نکل گئی. 1 مہینے میں 14 3 دن کی جماعت. 100 مکان ہے وہاں پر. جماعت کتنی نکلی؟ جس میں سے 8 مستورات کی جماعت ہے اور 4 مردوں کی جماعت ہے. وہ جوڑ میں ہماری کارگزاری چل رہی تھی ہلکے کے جوڑ میں. تو ان سے کارگزاری لینے والے نے پوچھا کہ مجمع کو بتاؤ جماعت کیسے نکلی تھی, اتنی جماعتیں کیسے نکلی, مجمع کو بتاؤ. تو وہ کہنے لگے ہم نے ہمارے دیہات کا کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں پر جا کے تشکیل لی. ہم نے ہمارے دیہات کا کوئی گھر نہیں چھوڑا. اور اب وہ اتنی جماعتیں نکالنے کے بعد اگلی کیا سطح بتا رہے مانو, کہنے لگے جتنی مزدورات نے وقت لگائے وہ 8 جماعتوں کی, وہ اپنے کھیت میں اور جہاں پر ہے وہ اپنی آج ساری مزدورات وقت لگانے والی جنہوں نے مزدورات کی سیر روزہ جماعت میں وقت لگایا, اس وقت میں 9 وقت کی نماز پڑھ رہی. ہاں, اور اپنے کھیتوں پر بھی نماز پڑھ رہی 9 وقت کی. اور انہوں نے اپنے سارے محرم کو 4 مہینے کے لیے تیار کر دیا کہ کہا کر 3 جماعتیں 4 مہینے کے بننے کی شکلیں ہمارے علاقے سے 3-4 مہینے کی جماعتوں کے بننے کی شکلیں ہیں. ہم جا رہے نہیں دوستوں, تشکیل نہیں ہمارے پاس, چلنا پھرنا نہیں ہے. ہماری ساری دعوت ہم نے سمجھ لیا ممبر کو یہ کام ہے, بلکہ اللہ ہم کو معاف کرے ہمارے بعض ساتھیوں نے مشورے میں آنا اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمارا کوئی عمل طے نہیں ہوتا ہے, ہمارا عمل نہیں طے ہوتا ہے تو مشورہ چھوڑ دیتے. ہم نے دعوت کو سمجھ لیا ممبر کی چیز, انفرادی دعوت, چل کر جانا, لوگوں کے پاس جانا, خوشامد کرنا, ذہن بنانا معمولی نہیں ہے. لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں انفرادی دعوت. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا اجتماع تھا ایک علاقے میں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اپنی کارگزاری سناتے, میرے کو ایک ساتھی نے رہبر نے لے کر گیا, وہ مخالفت تھی وہاں پر, اور مخالفت کا اتنا زور تھا اس علاقے کے اندر کہ ایک کام کرنے والے ساتھی کو اس علاقے والے نے شہید کر دیا تھا. اس علاقے میں کسی کی جانے کی ہمت نہیں ہوتی. میں نے کہا چلو رہبر کو میرے کو لے کے چلو وہاں پر. تو کہا رہبر نے صبح صبح گھر کی گاڑی کھٹکھٹائی, ایک آدمی وہاں سے نکلا اور نکلتے برابر گالیاں دی اس نے. تو بولے میں نے رہبر کا بیچارہ انسان ہے, گالیاں سن کر مایوس ہو گیا تھوڑا سا, تو چہرے پر اس کا اثر آ گیا. تو میں نے اس کو ہٹایا, کہا دیکھو یہ تمہارے مقام کا آدمی, ہم تو پردیسی لوگ ہیں. تو تھوڑا سا نرم ہو گیا, کیا کیوں آئے ہو؟ تیرے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہے کیا, اندر بیٹھنے کی جگہ ہے, تھوڑی کچھ 2 بات کرنی ہے. تو کہا بچے میرے ہیں, تو تھوڑی دیر رکو, میں بچوں کو اندر کے کمرے میں لے کے جاتا, پھر بیٹھ کر بات کریں گے. تو بیٹھ کے بات ہوئی, اس کے کچھ اشکالات تھے, اس نے اشکالات پیش کیے, اطمینان سے بیٹھ کے بات ہوئی. کہنے لگا وہاں سے ایک آدمی کی چھیننے کی ترتیب بن گئی, ایک آدمی کی چھیننے کی ترتیب بن گئی, ہو گیا کام. یہ ہے دوستوں بزرگوں چلنا پھرنا. دائی کے مجاہدے پر مدعو کو اللہ ہدایت دیتے, دائی کی ناگواری پر جتنی ناگواری آئے گی چلنے میں, آدمی چلے پھرے جائے. آج امت کا کیا حال ہے, اور ہمارا چلنا پھرنا سمٹ گیا. آج چلے گی پھرے گے پتہ چلے گا کہ کیا کس حال میں امت زندگیاں گزار رہی ہے. بڑا طبقہ امت کا وہ ہے جو کلمے کو نہیں جانتا, ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اتنی محنت ہونے کے بعد بھی جو نا ہم کو شیطان نے مطمئن کر دیا. ہم کہہ رہے کیا ضرورت ہے, جیسے آپ کے شہر والے آپ کہتے بھائی ہمارا مالیگاؤں یہ تو مسجدوں کا شہر ہے, ہمارے مالیگاؤں کا علماء کرام ہے, حفاظ ہے, تو شیطان نے ہم کو بھی مطمئن کر دیا. ہم اپنے ماحول کو لے کر جو ہے نا مطمئن ہے, خوش ہے. یعنی ماشاءاللہ بہت دینداری, بہت دینداری. اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ملفوظ ہے اپنے علاقے کی تھوڑی تھوڑی دینداری پر دھوکے مت کھاؤ. اپنے علاقے کی تھوڑی تھوڑی دینداری پر دھوکے مت کھاؤ. جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت چلتی تھی, آج شباطل نے محنت کر کے وہاں سے شیطان کی معاشرت چلا دی. جہاں سے علم و عرفان کی ہوائیں چلتی تھی, آج نہ جانے دوسری ہوائیں چل رہی. اس لیے اپنے علاقے کی دینداری کو, تھوڑی تھوڑی دینداری کو دیکھ کر مطمئن نہ ہو. بہت محنت کی ضرورت ہے دوستوں. چلے گے پھریں گے پتہ چلے گا. ہمارے علاقے میں ایک جماعت, ہم سمجھ رہے ہمارے علاقے میں بہت کام ہو رہا. ایک مسجد 2 کارگزاری سنا تھا. ایک 11-12 سال کے لڑکے کو ایک جماعت نے پوچھا ہمارے نبی کا کیا نام ہے. ہم سمجھ رہے بہت کام ہو رہا ہمارے علاقے میں. ایک ہماری دیہات کی جماعت آئی, اس نے کارگزاری سنائی. ہم نے اس علاقے کے اندر, تمہارے اس علاقے کے اندر جہاں پر مدرسہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, مسجد و جماعت بھی ہے, کام بھی ہو رہا ہے, حفاظ بھی ہے, علماء بھی ہے. ایک 12 سال کے بچے کو میں نے بلا کر پوچھا ہمارے نبی کا کیا نام ہے. 12 سال کے بچے. تو 12 سال کا بچہ کہنے لگا کہ ہمارے نبی کا نام نریندر مودی ہے. 12 سال کا بچہ کہنے لگا. یہ حال ہے امت. ایک آدمی مسجد کے بازو کا گھر, ایک آدمی وہاں کر ہمارے ایک ساتھی کو کارگزاری سنانے لگا. ایک ساتھی
تم کو پتا میں چلے کی جماعت میں کیوں اتنی ارجنٹ میں نکل گیا، کیوں گیا میں چلے کی جماعت میں؟ تو کہا کہ نہیں میرے کو نہیں معلوم کیوں گیا. تو کہا کہ میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، تھوڑا سا میں نے 3 دن لگا کے آیا نا، فکر پیدا ہوئی، اپنی اہلیہ کو لے کر بیٹھا اور پوچھا کہ تیرے کو نماز پڑھتے آتی؟ کہا کہ ہاں آتی. کہا کیسے پڑھتی بتا میرے کو. تو کہنے لگی دیکھو میں ایسا اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتی تو شروع سے لے کر قیام سے لے کر سلام کے پھیرنے سے پہلے تمہارا ہی نام لیتے. جیسے وہ آدمی نے یہ بات سنی نا تو کہا میرے کو رونا آ گیا. میرے کو کیا آ گیا؟ رونا آ گیا. میں نے کہا کہ یہ غلطی میری بیوی کی نہیں ہے، میری اہلیہ کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے کہ گھر میں ساری چیزوں کا لانے والا میں ہے، تو دین کا لانے والا کون ہے؟ دین کا لانے والا بھی میں ہے. کہا اس بات نے میرے کو فوراً تیار کیا، میں جماعت میں نکل گیا. اور جماعت میں جانے کے بعد آنے کے بعد سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنی اہلیہ کو نماز سکھایا. آج پوچھو دوستوں بزرگوں، اپنے گھروں کا جائزہ لو، پتہ چلے گا اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ابھی ہوا ہمارے گھروں کرنے لگی ہے. تعلیم میں کبھی بیٹھو گھر والوں کو پوچھو، پتہ چلے گا اکثر گھروں کے کیا حال ہے. اللہ ہم کو معاف کرے، ایک بڑا کام کرنے والا طبقہ ایسا ابھی تک گھروں میں تعلیم کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے، تعلیم زندہ ہی نہیں ہے، بے فکری تعلیم سے. اس لیے اجتماع کے موقع پر کرے اپنے گھروں میں کم سے کم کام کرنے والا 5 اعمال کا مذاکرہ کرے. اچھا کیا فائدہ ہے اس کا؟ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرے، کیا فائدہ ہے؟ میں نے دیکھا، غور کیا. میں ہمارے گھر میں ایک مہمان آتے تھے، ہمارے رشتے دار ہیں، وہ آتے تھے اکثر ہمارے گھر میں آتے تھے. ایسی تعلیم میں بیٹھ گیا، تعلیم ان کو کہا کہ بھائی تعلیم میں میں بیٹھ جاتا ہوں. وہ بیٹھے گھر والے سے، اب تعلیم کرتے کرتے کلمہ شروع کی. چلو کلمہ لے لے، مہمان آئے گھر کے اندر. تو ہم سمجھ رہے تھے یہ 25 سال کے نمازی ہے، ماشاءاللہ ان کی نماز اچھی ہوگی، ساری چیزیں اچھی ہوگی. لیکن جیسے کلمے کا ہلکا چلا نا تو ان کو پتا چلا کہ ان کو کلمہ صحیح نہیں ہے، ان کا کلمہ صحیح نہیں ہے. یہ ہے امت کا حال. اور سوائے دعوت کے اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. بلکہ 1973 کے اندر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لندن کے اجتماع میں بیان فرمایا تھا، کہا تھا دیکھو دین کے پھیلنے کی 2 چیزیں ہیں، پورے امت کے اندر دین کے آنے کی 2 شکلیں ہیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو کہا مدارس، اس کے ذریعے سے علم پھیلے گا. اس کے ذریعے سے کیا پھیلے گا؟ علم پھیلے گا. لیکن فرمایا کہ دین عملی شکل میں دعوت کی محنت کے بغیر کسی اور محنت سے نہیں پھیل سکتا. عملی شکل میں تو معلومات ہو جائے گی لوگوں، لیکن عملی شکل میں زندہ ہو جائے. عملی شکل میں اندازہ لگاؤ دوستوں بزرگوں، اتنے سالوں کی محنت میں خالی ابھی شناخت تو واپس آئی ہے. ہاں اندازہ لگاؤ محنت کا کیا حال ہے. یہ 100 سالہ محنت ہے، ابھی کیا ہوئی کہ مسلمان کو اپنی کھوئی ہوئی شناخت ملی ہے. ابھی آیا کہ سمجھ میں آ رہا ہے دیکھ کر کے بھائی مسلمان ہے، ابھی شناخت آئی ہے، ابھی ساری چیزیں باقی ہے. ابھی چند دین کے موٹے موٹے اعمال ہے، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے. یہ بھی معمولی چیزوں کا آنا بھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک پرانے ساتھی بمبئی کے ہماری جماعت کو لے کر بیٹھے ذمہ دار، اور انہوں نے کارگزاری سنائی رشیا کی. چند اعمال بھی جو ہے نا معمولی نہیں ہے. انہوں نے رشیا کی کارگزاری سنائی، کہا کہ ہمارے ملک کا ایک آدمی وہ ٹریننگ کے لیے مسلمان مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کا، وہ ٹریننگ کے لیے جو ہے نا وہ رشیا جانا چاہتا تھا. اس کا مولانا سے تعلق تھا. تو آ کر پوچھا کہ مولانا میں اس ملک میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ کہا کہ اس ملک میں جانے میں کیا حرج ہے؟ کہا میرا طے ہوا ہے ٹریننگ کے لیے جانا. اس کو نظام الدین آنا جانا تھا، حضرت سے تعلق تھا. تو حضرت نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے وہاں جانے میں؟ تو کہا کہ وہاں پر اللہ کو کوئی نہیں مانتا، دہریت ہے، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے ملک میں جاؤں؟ تو کہا کہ ضرور جاؤ ایسے ملک میں، لیکن اس ملک کے اندر کہا کہ حضرت وہاں پر بے حیائی ہے، وہاں پر بے حیائی ہے. تو کہا ضرور جاؤ، لیکن حضرت نے نصیحت کی کہ اس ملک میں جانے کے بعد چند موٹے موٹے اعمال کا اہتمام کرنا، چند موٹے موٹے اعمال کا اہتمام کرنا. کیا کرو حضرت؟ تو کہا کہ دیکھو ہمیشہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا، ہمیشہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا. اپنے تمہارے ساتھ جو ساتھی الگ جو تمہارا گروپ جانا ہے نا، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوں گے، ان کا اکرام کرنا، خدمت کرنا، نماز پڑھنا، خدمت کرنا، نگاہ کی حفاظت کرنا. اور رمضان کا درمیان کا رمضان کا جب مہینہ آئے گا نا تو روزے رکھنا، رمضان میں روزے نہیں چھوڑنا. اب اس ملک میں نئی چیز تھی تو نماز پڑھنے لگا. ایک مرتبہ کسی نے دیکھ لیا، کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہو.
ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، تاکہ یہاں کوئی اللہ کو نہیں مانتا، اس کو روک دیا نماز سے. وہ بیچارے کا معمول. تو ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کروں میں؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، چھپ چھپا کے تم میری عبادت کر لیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب رمضان کا مہینہ آیا تو صبح سے شام تک بھوکا رہ کر وہ کام کرنے لگا، اور اس کی شہرت دھیرے دھیرے بڑھنے لگی. اس کی شہرت، ایک آدمی ہندوستان سے ایسا آیا ہے جس کی نگاہ نیچے ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اور صبح سے شام تک بھوکا رہ کر جو ہے نا کام کرتا ہے. تب اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آنے لگے، اس کو دیکھنے کے لیے اس کی شہرت اس ملک میں پھیلنے لگی، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آنے لگے. تو جب اپنے رہنے کی جگہ سے وہ کمپنی میں جاتا نا ٹریننگ کے لیے، تو راستے میں پورے لوگ کھڑے ہوتے اس کو دیکھنے کے لیے. روز کا یہ معاملہ ہونے لگا. اس کمپنی کے ذمہ دار نے اور خط لکھا حکومت کو کہ ہمارے یہاں ہندوستان سے ایک لڑکا آیا ہوا ہے اور وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے بڑا مجمع روزانہ جمع ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ اس شخص کو اور اس لڑکے کو فوراً ہندوستان واپس بھیج دو، ورنہ رشیا میں انقلاب آ جائے گا. رشیا میں کیا آ جائے گا؟ انقلاب آ جائے گا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کو جب اس لڑکے نے یہ سب کارگزاری سنائی، حضرت اپنے بیان میں کہنے لگے ایک مسلمان ایسے ملک میں جا کر جہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، دین کے چند موٹے موٹے اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے ایسے ملک میں انقلاب کی شکلیں پیدا فرما دی. جب اس زندگی پر سارے مسلمان آئیں گے تو پوری دنیا میں انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری دنیا میں یہ جو ہوا یہ بھی معمولی نہیں ہے دوستوں بزرگوں، لیکن ابھی بہت بڑا کام باقی ہے. ہاں ابھی بہت بڑا کام باقی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ اصل محنت کی محنت ہے. ہاں یہ اصل محنت کی محنت ہے. ابھی محنت شروع نہیں ہوئی. بلکہ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ کے بیانات میں ہے، کہتے تھے یہ جو دیکھ رہے ہیں کام کی برکات دیکھ رہے ہو، کہا یہ ایسی برکات ہے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے اور دائی حلیمہ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. جو برکتوں کا ظہور ہوا ہے نا، کہا ابھی کام نہیں ہوا، ابھی تو ہم سب پیدا ہو گئے ہیں تو دنیا میں تغیرات آنا شروع ہو گئے. کہ وہ فارس کی ایران کی آگ جل رہی تھی بتخانے میں، ہزاروں سال کی وہ بجھ گئی، کسرا کے 14 کمرے گر گئے اور دنیا میں حالات کے اندر بدلاؤ آنا شروع ہو گیا. ابھی کام نہیں شروع ہوا ہے، دائی حلیمہ نے سینے سے لگا دیا، برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا. ہاں لیکن کام تو 40 سال کے بعد شروع ہوا ہے. کام کب شروع ہوا ہے؟ تو ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے. یہ تو کام کی برکات ہے، چھوٹے موٹے کام کی. اور یوسف صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے ارے اندازہ لگاؤ ہم بے اصولی کرتے رہے، ہم کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہے، لیکن اللہ نے ایک فرد سے نکال کر کام کو پورے عالم میں پہنچا دیا. پہنچا نہیں پہنچا تھا. دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کے دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہو. اللہ نے پہنچا دیا. یہ تو ہے کام، یہ پہنچا. لیکن اصل کام کہ یہ تو تبلیغ کی الف بات ہے، 4 مہینے لگا دینا، چلہ لگا دینا، جس سطح پر ابھی ہم ہیں نا، یہ تو ابتدائی ہے، ابتدائی ساری چیزیں. تو وہاں الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو میں کام بتا رہا ہوں یہ سب اس تبلیغ کا الف بات ہے، یہ بھی سیڑھی ہے. ابھی کام تو آگے ہے، اس لیے ہماری نظر ہو کام پر کہ کیا ہے کام اور کام کی سطح کیا ہے. اس لیے ہمارے حضرت کہہ رہے کام جا رہا ہے سیرت کی طرف. کام کہاں جا رہا ہے؟ سیرت کی طرف. تو سیرت پہ نظر ہو کہ کیا ہے سیرت. تو ہم کو پڑھنا پڑے گا، سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو سیرت میں قربانی کی سب سے بڑی سطح ہم کو ملے گی، پورا جان پورا مال. پورا جان پورا مال یہ آخری سطح ہے سیرت میں. یہ کہاں تک پہنچنا ہے کہ شروع تو ہوا چلے 4 مہینے سے. ہاں سید احمد خان صاحب نے مثال دے کر سمجھاتے تھے، کہتے تھے ہمارے چلے 4 مہینے لگانا ایسے ہے جیسے ایک باپ، تاجر باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا دکان پر تھوڑا بیٹھا کر، دکان پر تھوڑا بیٹھا کر. تو بچے کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور بچے کے اوپر وہ دکان کے نفے بھی نہیں کھلے اور بچے دکان کے تقاضوں کو بھی نہیں جانتا ہے، لیکن باپ بٹھاتا ہے، بیٹھ بیٹا. تو بیٹا بیٹھتا ہے ناگواری کے ساتھ، وہ 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے. لیکن اس کو سمجھ میں آتا ہے تجارت کیا ہے، کہ تجارت میں نفع ہی نفع ہے، تجارت میں نفع ہی. تو اس کو بٹھانے کی وجہ سے بچہ جب دکان پر بیٹھتا ہے نا، دکان کے نفع اس بچے پر کھلتے ہیں.
दुकान के नफे बच्चे पर खुलना शुरू होते हैं दुकान के नफे। तो खुलते 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 वो 2 घंटे बैठने वाला बच्चा, उसकी सतह ये हो जाती है कि वो दुकान छोड़ने को आमादा नहीं होता है। हाँ, वालिद उसके बाद तकाजा ला रहे हैं, बेटा हमारे रिश्तेदार में फलाने के यहाँ जो है ना वो मैयत हो गई है, किसी का इंतकाल हो गया है, तो आपको आप चले जाओ, मैं दुकान संभालूंगा। अब फलाने के बाद शादी है, बेटा जाना है तुझको शादी में, तो कहा नहीं मैं शादी में नहीं हूँ, आप चले जाओ। कि कहा के नफे ऐसे खुले हैं कि आप दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये सत्य है हाल का अमर। इसलिए हजरत हमारे कहने लगे इसमें सहमाही के मशवरे के अंदर कहने लगे मामूल का पूरा करना कोई मुजाहिदा नहीं है, हाल के अमर को पूरा करना मुजाहिदा है। हम मामूल पर है, ये रोजाना की मुलाकात, ये मशवरे के अंदर शिरकत, ये हफ्ते का एक गश्त, ये महीने के 3 दिन, ये सब मामूल है। तो हजरत कहने लगे मामूल का पूरा करना मुजाहिदा नहीं है, क्योंकि मामूल का आदमी जो है ना वो आदी हो जाता है। मामूल का आदमी क्या हो जाता है? आदी हो जाता है। हमारे मैंने एक आदमी को देखा, वो रात भर एक जगह पर जो है ना चौकीदारी करता है, एक बड़ी दुकान के अंदर चौकीदारी करता है रात भर। उसकी ड्यूटी खत्म होती फजर के अजान के वक्त में, तो फजर के बाद जो है ना वो जाकर सोता नहीं है, वो फिर उसकी दुकान पे जाकर बैठता है। सब्जी की दुकान है उसकी, तो 11-12 बजे तक बैठता है, 11-12 बजे तक बैठता है। मेरे को समझ में आया कि कितनी बड़ी कुर्बानी है। हमारी कुर्बानी ऐसी नहीं है और हमारा मन में वो कुर्बानी पर आमादा भी नहीं है। तो हज़रत कहने लगे मामूल का पूरा करना कोई मुजाहिदा नहीं है। एक आदमी 5 वक्त के नमाज के पढ़ने का आदी है, तो 5 वक्त की नमाज का पढ़ना उसके लिए कोई मुजाहिदा नहीं है। तहज्जुद का पढ़ना उसके लिए मुजाहिदा है, और नवाफिल का एहतमाम करना उसके लिए क्या है? मुजाहिदा है। काम आती है साल के चिल्ले के, महीने के 3 दिन के, हफ्ते के 2 गश्त के, और एक छोटी सी मुलाकात की इशा के बाद, ये हमारा मामूल है। तो कहा मामूल का पूरा करना कोई मुजाहिदा नहीं है, हाल के अमर को पूरा करना मुजाहिदा है। और हाल के अमर के पूरा करने पर अल्लाह की मदद है। हाल के अमर के पूरा करने पर, हाल के अमर जो पूरा करते हैं ना, अल्लाह उनको उनके हाल से निकाल देते हैं। अल्लाह उनको उनके हाल से निकाल देते हैं, तो हाल का अमर पूरा करते हैं। जैसे हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे हालात में थे, कहने लगे कि सख्त सर्दी थी और रात कैसी थी? अंधेरी थी, नामुवाफिक हालात। और कहा सर्दी से बचाव के लिए मेरे पास कोई खास इंतजाम नहीं था। एक बीवी की चादर थी, वो भी छोटी सी थी। यह हाल। अब ऐसे हाल के अंदर तकाजा आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पूछा कौन है? कहा कि हुज़ैफा है। कहा चल उठ और दुश्मन के जत्थे में जाकर खबर ला। यह है हाल का अमल। हाँ, ये कयाम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़ के इश्क को क्या हुआ? अभी 2-4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो वो सब होना है, वो जो सारे काम अम्बिया अलैहिस्सलाम से और सहाबा से अल्लाह ने दिया, वहां तक पहुंचना है। हाँ, यकीनी है काम वहां तक जाएगा। और जिस जो वक्त के तकाजों को पूरा नहीं करेंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे, तो काम के साथ नहीं चलेगी। काम बड़ी तेजी से जा रहा है, और आदमी अगर काम के साथ नहीं चला तो ये होगा कि काम तो होगा बहुत आगे और करने वाला होगा बहुत पीछे, जो साथ नहीं चला। तो समझ में भी नहीं आएंगे वक्त की तकाजे। का खाली बातें होगी ना, मशवरा होगा तो सर में दर्द होगा। मशवरा होगा तो क्या होगा? आज ये हाल है कि काम के साथ जो नहीं होगा तो काम के तकाजे उसके सर में दर्द पैदा करेंगे। ये हाल है। तो हाल काम रहा है हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर कि जा और दुश्मन के जत्थे में जाकर खबर लेकर आ। अभी हम सब का हाल ऐसा है कि तकाजे के पूरा करने के लिए जैसे हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल है, ऐसे इस वक्त में हम सब का हाल है। इस्तेदादे नहीं है, दिल नहीं गवारा कर रहा है, कैसे निकलेगी? ये सारा निजाम दरअसल हो जाएगा, हमारा सारा मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन खड़े हो गए, समिअना व अताना। मौलाना यूनुस रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, सहाबा की सबसे बड़ी सिफत थी कि सुनेंगे और मानेंगे, सुनेंगे और मानेंगे। हम इताअत में ये नहीं है कि समझ में आएगा तो मानेंगे और समझ में नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे। इताअत में ये नहीं है, इताअत में तो समिअना व अताना, सुनना है और मानना है। इसलिए जो है ना वो बात समझ में नहीं आती थी, मौलाना साहब की बात लोगों को नहीं समझ में आती थी। आला सत्य की बात करते थे मौलाना साहब मेवातियों के सामने, नहीं समझ में आती थी। इसलिए जो काम जिनके ऊपर काम का गलबा होगा उनकी बातें लोगों को नहीं समझ में आएगी, सर दर्द होगा उनका, क्या कह रही है। हाँ, तो खड़े हो गए फौरन, यानी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है
تو اس تقاضے پر کھڑے ہو کے جانتے تھے جہاں پر اللہ کا حکم ہے اس کے بعد کیا ہے، جہاں پر اللہ کا حکم ہے اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے. جو قرآن کی ترتیب ہے کہ حکم پورا ہوگا اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہوتے ہوئے دعا مل گئی. بیٹھنے والوں کو دعائیں نہیں ملے گی. دعا کس کو ملے گی؟ یہ چلے گا. بیٹھنے والوں کو دعائیں نہیں ملے گی. فوراً کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلی دعا ملی حفاظت کی کہ اللہ حذیفہ کی آگے سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما. تو فوراً حال بدل گیا. فوراً حال بدل گیا کہ حال ان کے بدلیں گے جو حال کے امروں کو لیں گے، حال کے امروں کو پورا کریں. اللہ ان کے حالات بدلے گا. اور جو حال کے امروں کو پورا نہیں کریں گے قیامت تک ان کے حالات نہیں بدلیں گے. فوراً حال بدل گیا کہ سردی تھی تو سردی کہاں میں بدل گئی، گرمی میں بدل گئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گرمی میں چل رہا ہوں. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گرمی میں چل رہا ہوں. اور حال کے امروں کو پورا کرنے والوں کو اللہ سوچ دیں گے، سوچ بوجھ دیں گے، فراست دیں گے. ہاں ان کے دماغ کی نظر کھولیں گے، اللہ اضافہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. ان کو حال کے امر والوں کو سمجھ میں آئے گا. منشا بھی سمجھیں گے بڑوں کو. بڑوں کی منشا کن کو سمجھ میں آئے گی کہ حال کے امر والوں کو سمجھ میں آئے گی بڑوں کی منشا. بڑوں کی کیا منشا ہے جو حال کے امر پر چلے گی تو سمجھ میں آ گئی. جاتے جاتے ہدایت دیجیے. ہدایت پر عمل بھی وہ کریں گے جو حال کے امر پر چلے. بڑوں کی ہدایت کو کون مانے گا؟ کہ بڑوں کی ہدایت کو وہ لیں گے جو حال کے امر پر چلے. تو نہیں اپنی طرف سے کوئی حرکت نہ کیجیے. فوراً بات کیا ہے کوئی حرکت نہ کیجیے. پھر اس پر کیا ہوا کہ حال کے امر پر چلنے والوں کے خود کے تو اللہ مسائل حل کریں گے، ان پر رکھ کر اللہ امت کے بھی مسائل حل کریں گے. ان پر رکھ کر تو 20 امامہ سواروں کی جماعت ملی جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہہ رہی تھی کہ اپنے آقا کو کہہ دو اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا. بزرگوں اس کے تقاضے جو ہے نا وہ آگے کی سطح. جتنا آدمی قربانی میں آگے ہوگا اتنا کام سمجھ میں آئے گا. ذرا سی قربانی کی سطح کم ہوگی تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو آگے والے کو سمجھ میں آئے گی. اس لیے غالباً نظام الدین کے بزرگ فرمایا کرتے تھے دنیا کے سارے علوم جو ہے نا وہ قلم میں ہے، لیکن دعوت کے سارے علوم کو قلم میں. جتنی قربانی ہوگی اتنی بصیرت ہوگی، اتنا کام سمجھ میں آئے گا، اتنے آگے کے تقاضے نظر آئیں گے، اتنی نگاہ آگے ہوگی آدمی کہ کیا کرنا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں زندہ نہیں کرنا ہے. سے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا جمیع ما جاء بھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کے ذریعے زندگی وہ سب زندہ کرنا ہے. خالی جزوی چیزیں نہیں زندہ کرنی ہے، پورا دین زندہ کرنا ہے، پورے امت میں زندہ کرنا ہے. تو یہ ہے. اور یوسف کرم کے زمانے سے آواز لگی آقا کا مہینے کی تشکیل کرتے تھے حضرت الزمانے. ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ اللہ ہم کو معاف کرے، ہم کو دھوکہ لگا ہوا. ہم کہتے ہیں مہاراشٹر میں کام بہت اچھا ہے. اللہ ہمارے بڑوں کے اللہ اس کی لاج رکھ لے. ہمارے سے زیادہ قربانی ابھی بیلگام کا ضلع جہاں ہمارے مہاراشٹر سے کام گیا جا کر دیکھیے. میں نے دیکھا ایک آدمی 45 سال کی اس کی عمر ایک علاقے میں پہنچی 45 سال کی. کتنے 4 مہینے لگے ہوئے؟ تو بولے 14 4 مہینے لگے ہوئے. کتنے؟ 14 4 مہینے. ایک آدمی ملا 47 سال کی عمر 11 4 مہینے لگے ہوئے، 3 بیرون لگے ہوئے. پھر مسجد والا جماعت میں دیکھا اکثر ساتھی کس کے 3 بار 4 مہینے لگے ہوئے، کس کے 5 بار 4 مہینے لگے ہوئے. جو چیز مذاکرے میں آئے گی نا وہ زندہ ہوگی. میں نے ان کو مذاق سے بول دیا وہاں پہ کہ میں بولا تمہارے پاس کام ہے ہمارے پاس بیان ہے.